جی دیکھیے، آپ لوگ درمیان میں ایسے ہینڈ ریس نہ کریں، آخر میں سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا۔ ابھی ہینڈ ریس کر کے کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس وقت ہینڈ ریس کرنے کا؟ رولز اینڈ ریگولیشنس اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بڑا اچھا رہے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بس ہم اب شروع کرنے ہی والے ہیں انشاءاللہ، بغیر کسی تاخیر کے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیں بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے نوجوانوں، پیارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ عنوان خاص طور پر ہمارے ان پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے جو ایک بہت بڑی اپنی زندگی کے تبدیلی میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک ایسے موڑ پر جہاں وہ اپنے آپ میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، یعنی بچپنا، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، محبوب زمانہ ہے۔ اس بچپنے کو خیر باد کہتے ہوئے جوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوانی جس کے اندر قدم رکھتے ہیں، وہاں پر اپنے فزیکل باڈی میں جو چینجز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر مینٹل چینجز، ان کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں جو بڑھتی ہیں، ان چیزوں کو اگر آج ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سکسیس ہو سکیں گے۔ جی ہاں، کچھ نوجوان ہیں جو صرف دنیا کے سکسیس کے حد تک سوچتے ہیں، تو شاید کچھ لوگ جی ہاں، سم پیپل اونلی، کچھ لوگ شاید کامیابی کو پہنچتے ہیں لیکن وہ دنیاوی حد تک، لیکن ہمیشہ کی جو زندگی آخرت کی، پھر بھی اس میں بڑے خسارے میں ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑے ہی صحیح وہ نوجوان جو قرآن سے، صحیح حدیث سے، نوجوان صحابہ کرام سے
اپنی نوجوانی میں قدم رکھنے والی اس عمر کو کیسے گزارنا ہے سیکھتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ، ان دس لائف اینڈ ہیئر آفٹر، دونوں جگہ سکسیس، دونوں جگہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں بغیر تاخیر کے، بغیر کسی دیری کے اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا بتائیے کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ایک بچہ یا ایک بچی 15 سال کی عمر مکمل کر چکے ہیں، 15 سال کی عمر، غور سے سنیے گا سوال کو، اس لیے کہ جواب لکھنا ہے شارٹ میں آپ لوگوں کو۔ ایک بچہ یا بچی 15 سال کی عمر مکمل کرتے ہیں، دے کمپلیٹڈ 15 ایئرس اپنی عمر کے۔ اب کیا ان کو ابھی بھی بچہ ہی کہا جائے گا؟ کیا مطلب کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں، روزہ نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں، غسل فرض ہوا یا نہیں ہوا ان کو اس کا علم نہیں ہے اور غسل نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ کرنا چاہیے، تو کوئی گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا تو یس لکھیے، نہیں ہوگا تو ین لکھیے۔ بسم اللہ، کون کون لکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے ایک بھائی نے سوال کو نہیں سمجھا ہے، ایک بھائی یا ایک بہن، میں نے غور نہیں کیا نام پر، صرف آنسر پہ غور کیا میں۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ تقریباً ایک کے علاوہ سب کے سب جوابات صحیح تھے کہ ہاں گناہ ہوگا۔ ایک نے نو لکھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا میں نہیں سمجھ سکا نا، اس لیے ان پر دوش نہیں ٹھہرائیں گے۔ اچھا چلیے، آپ نے جب اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ ایک لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر مکمل کرنے پر انہیں جاننا ضروری ہے کہ کیا کام ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور بلوغت کسے کہتے ہیں، اس کی دہلیز پہ قدم رکھنا کسے کہتے ہیں، اور اس موقع پر کیا کچھ رسم و رواج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے بہت ساری چیزیں ہم جانیں گے، لیکن ان سب سے پہلے ویری امپورٹنٹ، ویری گڈ میسج فرام آور آلمائٹی آف اللہ، ہمارے پیارے رب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے کیا میسیج ہے۔ اللہ اکبر، اس میسیج کو دیکھتا ہوں تو جس اللہ نے پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے بچے کتنے ہمارے لیے پیارے ہوتے ہیں، کتنا اچھا ہم ان بچوں کو پپی لینا اچھا دکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں تو اب ان کی شرارتیں اور گھر میں ان کے، جیسے ہمارے ایریا میں بولتے ہیں نا، چلبلے کام سے ماں باپ تنگ آنے، پریشان ہونے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی نوجوانوں کو اللہ کن الفاظ میں یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ سب سے پہلے اپنے اللہ رب العالمین کو پہچانیے، اس نے آپ کو نوجوانی میں قدم رکھنے کی توفیق دی، اتنی عمر عطا کی، تو وہ آپ کو کن الفاظ میں یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے، ابھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو کس طرح سے یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میرے بھائی۔ نوجوانی کی اہمیت
چائلڈہڈ سے اب آپ ینگ یوتھ اس کے اندر قدم رکھتے ہوئے ان میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس نوجوانی کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے دیکھیں۔ اللہ عز و جل کی یہ ایک عظیم نعمت ہے، جی ہاں عظیم نعمت ہے۔ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر فرمایا، 1077 حدیث نمبر، اغتنم خمسا قبل خمسین۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 میں سے میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابکا قبل حرمکا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا نوجوانوں، آج کا کوئی سوسائٹی، سماج، آج کا کوئی معاشرہ آپ کا اتنا ویلیو نہیں دیتا جتنے اسلام نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا۔ ایک مسلم سوسائٹی میں ابھی دیکھنے کے تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بچہ ہے، لیکن نہیں، صرف بچہ نہیں، ابھی آپ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ پوکو C71 کیا چاہیے آپ کو؟ کیا فائدہ ہے ہاتھ اٹھانے کا؟ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈریے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو اگر روکا گیا آپ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے پاس آپ گنہگار ہوں گے۔ ڈریے ذرا، ڈسٹرب نہیں کرنا ہے کبھی کسی کو۔ کہا نہ بتایا نا کہ آخر میں آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا، آپ کے سوالوں کا، آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے ان کے کلیریفیشن ان کو سمجھایا جائے گا، کھول کھول کے بتایا جائے گا۔ تھوڑا صبر کیجئے، بات کو کنٹینیوشن میں چلنے دیجئے۔ فرحان صاحب آ گئے ابھی، اللہ آپ کو ہدایت دے فرحان۔ اگر یہ ہینڈ ریس کرنے والا آپشن بالکل ہی بند کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نوجوانی بہت بڑی غنیمت ہے، جی ہاں۔ اب قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کا کیسے ذکر فرمایا؟ دیکھیے سورۃ الکہف، جسے ہر جمعہ تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا نا، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان، فتیہ، یوتھ، وہ چند نوجوان، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے۔ تو کیا ہوا؟ جب ہمارا ایمان اپنے رب پر صحیح ہوگا اس نوجوانی میں، اللہ کی طرف سے ہمیں صحیح توفیق ملے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی۔ خود اللہ کہہ رہا وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، بڑھایا، زیادہ کیا۔ تو سوچا آپ نے اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت ہے نوجوانی کی۔ لیکن وہ نوجوانی، اب آپ غور کریں، اللہ کے پاس ان کی اہمیت ہے اور وہ ایمان والے تھے، تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کر کے قیامت تک کے لیے، سوچئے ذرا، یہ وہ قرآن پاک جسے کروڑوں لوگ دنیا میں روزانہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن کتنے سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ قیامت تک رہنے والا اللہ کا سچا کلام، اس میں ان نوجوانوں کا ذکر۔ تو کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ واٹ از دا لیسن فار اس؟ آپ بھی اپنی اس نوجوانی میں جانیے، علم حاصل کیجئے، ایمان پختہ کیسے کرنا ہے اس کو سیکھیے، تو پھر
اللہ کی طرف سے اور مزید انعامات، آپ کے لیے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ جی ہاں، یہاں جب آپ نے سمجھ لیا کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تعریف فرمائی ہے، تو آئیے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور ایک سوال ہمارے نوجوانوں سے کرتے ہیں کہ نوجوانوں بتاؤ اور آنسر دو کہ آپ کے اس جوانی کے مرحلے میں سب سے قیمتی چیز کیا آپ کا موبائل ہے؟ کیا آپ کی ڈگری ہے؟ کیا آپ کا ہینڈسم ہونا ہے؟ یا از دیر اینی ادر تھنگ؟ نو، آپ اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ جب ہم جوانی میں قدم رکھتے ہیں، ہلکے سے مونچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جوانی میں قدم رکھتے ہیں، تو گھر میں ماں باپ کو وہ دیکھو میرے جیسے نوجوان، انہیں بھی اس کے ہاتھ میں کیسا موبائل ہے، اس کے پاس کیسی گاڑی ہے، اس کے پاس کیسی سہولت ہے، اس کے پپا وہاں رہتے اس کو ایسا دلا دیے، آ کر اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا جو شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ، یہ اصل جوانی نہیں ہے۔ ہم اپنی جوانی کو ان چیزوں میں اور ان کے ذریعے اپنی جوانی کو لوگوں کے سامنے دکھا کے میں ہوں بولے جیسا دکھانا، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، اپنے ماں باپ کو سمجھ کے، اپنے ماں باپ کے حالات کو جانتے ہوئے ان کا صحیح ساتھ دینا، ان کا ہاتھ بٹانا اور ان کے لیے ہم ایک اچھی امید کے کرن بننا، یہ اصل جوانی ہے۔ جی ہاں، اب ہم جوانی کی کچھ اہمیت، اس کی قدر و قیمت، ان چیزوں کو جاننے کے بعد یہ بچپنے سے جوانی کے مرحلے میں جو قدم رکھنا ہے، اصل کیا چیز ہے، کس طرح سے یہ چیز پہچانی جاتی ہے، کیا یہاں پر ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذرا آئیے ان دو امیجز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، بلوغت کیا ہے؟ یہ تو یہ اونلی فزیکلی ہم بڑے ہو جانا، مونچھ آ جانا نہیں ہے، یہ تو عمر کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے بچپنے کی کھیل کود کی ذمہ داری سے ایک اہم ریسپانسبلٹی لائف کی طرف ہمارا سفر ہے۔ کھیل کود والی زندگی ختم ہو گئی، اب ایک اصل ذمہ داری، ریسپانسبلٹی والی لائف یہاں سے ہماری شروع ہونے جا رہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب تک ہم جو کچھ بھی اچھا برا کرتے رہے وہ لکھا نہیں گیا، لیکن اب فرشتے ہماری ہر نیکی کو لکھتے جائیں گے، ہماری ہر برائی، ہر گناہ لکھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا، ایک ایک دفتر، رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک ہماری نگاہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کہ ہاں یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا نیکی، بڑے سے بڑا گناہ یا نیکی چھوٹی نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ جی ہاں، یہ رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے، ذمہ داری۔ دوسرا، اب آپ جو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے،
دیکھتے ہیں آنکھ سے، سنتے ہیں کان سے، سوچتے ہیں دل و دماغ سے، ایکشن میں ہاتھ پیر وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں، ان سب عمل کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ہمیں دینا پڑے گا اس کا جواب۔ جی ہاں، ہمیں کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ تو شارٹ میں اگر سمجھیں تو رائٹ سائڈ میں دیکھیں، ذمہ داری، حساب و کتاب، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ابو داؤد میں 4401 حدیث نمبر، رفع القلم عن ثلاثہ، تینوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کی نیکی برائی کچھ بھی نہیں لکھی جاتی۔ وعن الصبی، ان میں سے ایک کون ہے؟ بچہ۔ کب تک؟ حتی یحتلم، جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے، بلوغت میں قدم رکھے، نوجوانی میں قدم رکھے، تو اب لکھنا شروع ہو جاتا ہے ان کا حساب و کتاب نامہ اعمال میں۔ اب اللہ کے پاس وہ ایک ذمہ دار فرد بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بچپنے کے کھیل کود والی زندگی سے ذمہ داری، ریسپانسبلٹی کی طرف اب سفر شروع ہوا ہے۔ فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہمارے گناہ لکھنے، ہماری نیکیاں لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہمیشہ یہ احساس رکھیں، ہمیشہ یہ خیال رکھیں، گھر میں امی ابو کی کوئی بات نہیں سن رہے، ان کو ستا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اسکول میں آ گئے، کالج میں آ گئے، یا 10th میں داخل ہو گئے، اب وہاں کچھ گندے بچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کچھ بچے کچھ بچیوں کو چھیڑتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اب اللہ سے ڈریں کہ ہم کسی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کل اس کو حساب دینا پڑے گا۔ گانے سن رہے ہیں، گناہ ہوگا، کل اللہ کے پاس ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ احساس رکھیں۔ اب آئیں، یہ جانتے ہیں بہت سے ہمارے ماں باپ کو بھی جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، بہت سارے بچے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن آئیے ایک اور اہم پوائنٹ جس کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی، وہ کیا ہے؟ کیا ہو، کیا چینجز ہوں، کیا تبدیلیاں ہوں تو پہچانا جائے گا کہ بچپنے سے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے ہیں۔ اب یہ اب تک بچہ تھا، اب یہ جوان ہو گیا، اب تک یہ بچی تھی، یہ جوان ہو گئی۔ کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر لڑکے ہیں، بوائز، 3 symptoms. If they're girls, 4 symptoms. 4 نشانیاں۔ لڑکوں میں احتلام ہونا، عام طور پر نائٹ فیل ہو جانا، اس طرح سے کہتے ہیں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اس کو کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں 12، 13، 14 جس کسی عمر میں کسی لڑکے یا لڑکی کو احتلام ہوا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، بلوغت میں قدم رکھا سمجھا جائے گا، بچپنا ختم ہو گیا، جوانی میں قدم رکھا۔ نمبر 2، شرمگاہ کے اطراف بال اگ آنا۔ اب یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو بالغ سمجھے جائیں گے۔ ایکسٹرا لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے کہ ان کی ماہواری، منتھلی پیریڈ شروع ہو جائے تو وہ اپنے بچپنے سے فارغ ہو کر اب جوانی میں قدم رکھے ہیں۔ اب اگر کسی لڑکے لڑکی میں احتلام سیکنڈ 1 اور 3rd لڑکیوں میں نظر نہیں آیا کچھ بھی، یا شروع نہیں ہوا،
لیکن وہ لوگ دیکھتے دیکھتے 15 سال کی عمر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پورا کر لیے تو بھی ان کو بالغ سمجھا جائے گا، جوانی میں قدم رکھے سمجھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے قانون میں 18 سال کی عمر ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ مائنر سے میجر میں آتے ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر میں ہی منتھلی پیریڈ شروع ہو گیا تو اب وہ بچی نہیں، وہ عورت شمار ہوگی۔ کسی لڑکے کو 10-11 سال کی عمر میں ہی احتلام ہو گیا تو وہ بچہ نہیں، مرد شمار ہوگا۔ یہ باتیں شرم کی وجہ سے نہیں بتائی، نہیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن جان لینا چاہیے تاکہ ہمارے اس چینجز سے ہمارے اوپر اسلام کی کون سی ذمہ داریاں، کون سے چیز فرض ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے، کہیں اسی حال میں مر جائیں تو ایمان کے بجائے کہیں کفر پر ہماری موت نہ ہو جائے، اس طرح کا ہمیں ڈر ہونا چاہیے۔ اب ان چیزوں کے جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد یہاں کچھ غلط چیزیں ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی جگہ پر صحیح چیز کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، ان کو سمجھ کر انہیں اپنانا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے مسئلے میں بہت بڑی غلطیاں اور بہت بڑی خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے رسم کیے جاتے ہیں، رسم انجام دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے سارے رسم و رواج سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی بالغ ہوئی ہے، اس کا اب سمسکرن یا شدھی کچھ اس طرح کے ناموں سے اسے لے جا کر جیسے ہی پہلی مرتبہ وہ منتھلی پیریڈ شروع ہوتا ہے ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے گلے میں کچھ لیموؤں کا ہار یا سوکھے ناریل کے آدھے ٹکڑے، جسے ہم لوگ عام طور پر اپنے ایریا میں کھوپرا کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کا مالا جیسا بناتے ہیں، کچھ اور لوگ کچھ دوسری چیزیں اس کو پہنا کے رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہودیوں اور بعض مشرکوں کا طریقہ اپناتے ہوئے اس کے کھانے کا برتن الگ، اس کے پینے کا برتن الگ، پورے اتنے دن تک جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اس طرح کی یہ غلط رسمیں کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر بڑی بڑی پارٹیاں کی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ سارے غلط رسم و رواج ہیں، کافروں، مشرکوں اور بے دین لوگوں کے ہو سکتے ہیں، اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے۔ بلکہ مسلم معاشرے میں ہمارے پرانے بڑے لوگ آج بھی کچھ گھرانوں میں، گھر میں اگر کوئی بچی بالغ ہوئی ہے تو بھی ماں خود ہی یا گھر میں جو دادی وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں اور ان کو سارے طریقے سکھانے، سمجھانے، بتانے لگتے ہیں، باپ کو تک جلدی خبر نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بتانے کا مقصد یہ سارے غلط رسم و رواجوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب بچے، لڑکے ان کے اندر بلوغت کی کوئی نشانی دیکھیں، بغیر شرم محسوس کیے ہوئے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی عار نہیں ہے، شرم یہ ہے کہ گناہ کرنے کے مسئلے میں شرم کرنا چاہیے۔ جو علم ہمارے اوپر فرض ہے اس کو نہیں سیکھ رہے، یہ غلطی ہے، سیکھنے میں شرم کر کے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مثال دیکھیں، نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جوانی میں ان کو ایک شکایت پیش آئی جس کو کہتے ہیں مذی کا نکلنا، شرمگاہ سے کچھ لیس دار پانی کی طرح سے نکلتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے خود پوچھنے میں شرم محسوس کیے، لیکن حضرت مقداد کو بتلا کر بھیجا اور سوال کیا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے، کیا اس کے لیے وضو کافی ہے، ان مسائل کو جاننے کے لیے سوال کیا۔ جی ہاں، تو علم والے لوگوں سے پوچھنا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اگر ان کے ماں باپ نہیں سکھاتے، جہاں ان کی دینی تربیت کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں وہاں اگر ان کے استاد نہیں سکھاتے تو اپنے اندر دیکھنے والے ان چینجز کو سوشل میڈیا سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، چیٹ جی پی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، یا پھر کاپولاٹ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنے برے ساتھیوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ جن کے پاس علم صحیح نہیں ہوگا تو پھر ان کو غلط گائیڈ کریں گے اور اسی طرح سے ان کی رہنمائی اور اسی طرح سے ان کی زندگی گزرتی رہے گی۔ حتیٰ کہ لڑکیاں بھی اپنے اندر جو چینجز پائیں تو اپنی والدہ کے ذریعے، اگر والدہ کو زیادہ علم نہیں ہے کسی اچھی عالمہ سے سوال کر کے مسائل جان لینا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی حق بات سے شرماتا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کے بولنے بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو پھر وہ پوچھتی ہیں جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، کیا ادب سے، کیا وقار سے سوال ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو اس طرح کا ادب اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے علم والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہیں پر ہمارے نوجوانوں کو ایک اہم میسیج میں دینا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ ان نوجوان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ علم والوں کے قریب ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال کئی مرتبہ آئی ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر ابھی صرف 13-14 سال، ٹینیج ہے نا، صرف 13-14 سال، لیکن اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، زید بن ثابت کے ساتھ ساتھ میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے علم والے صحابہ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے کم عمر میں اتنے بڑے علم والے کیسے بن گئے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر آف پارلیمنٹ، ممبرز آف پارلیمنٹ، شورا کے جو اراکین ہیں ان کی صف میں ان کے ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے، جبکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر جو علم میں اللہ کے رسول کی اتباع میں کچھ کم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بٹھاتے تھے، ابن عباس کو۔ اور صحیح بخاری میں اس کی ایک وجہ، اس کا ایک سبب بھی ذکر ہے، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، آپ لوگ وہاں دیکھیے۔ میرا بتانے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ میسیج ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ نوجوان صحابہ اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے کن سے ان کا اپنا ٹچ ہوتا تھا؟ انفلوئنسر سے نہیں، سیلیبریٹیز سے نہیں، دنیا میں جو بڑے شہرت پائے ہوئے ہیں اس زمانے میں، آج کے امریکہ، جاپان وغیرہ کے بہت سارے، یورپ وغیرہ کے پلیئرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، فلاں
میں ان کا بڑا فین ہوں. جیسے کچھ نوجوان بڑے فخر سے کہتے ہیں نا، ہمارے نوجوان صحابہ جن کے بارے میں فرسٹ لیسن آپ لوگوں نے سنا، اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے کن کی صحبت میں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے. تو میں بات بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ علم کیسے حاصل کیے؟ تو کہتے بلسان سعول، علم پوچھ پوچھ کر میں حاصل کرتا تھا. بلکہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، بعض بڑے صحابہ جو علم والے ہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جا کر ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے کہ جب وہ ادھر سے نکلیں گے گھر سے تو میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، مسجد جانے جانے تک کچھ قدم، کچھ اللہ کے رسول کی باتیں، کچھ قرآن کی آیت کی تفسیر سیکھتے ہوئے چلا جاؤں گا. وہ لوگ ابن عباس کو دیکھتے تو تعجب کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے معزز فرد، آپ کیوں اس طرح کی تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ کہتے تو آپ کے پاس ہم آ جاتے. لیکن وہ کیا کہتے کہ نہیں نہیں، علم کے لیے ہمیں جھکنا چاہیے. اور ہماری موٹی زبان میں بولنا بولے تو پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. سمجھے نوجوانوں، جوانی کی اس بڑی قیمتی، ویری امپورٹنٹ اپنے اس مرحلے میں قدم رکھتے ہوئے علماء، اچھے پختہ علم والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اپنے مسائل کو اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ میں، اپنی والدہ اور والد کے ساتھ میں شیئر کرو. اب آئیے ہم جوانی میں قدم رکھتے ہی، بلوغت کی اس دہلیز پر قدم رکھتے ہی کن چیزوں کا جاننا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے بات آتی ہے، جیسے آپ لوگوں کا آج کا یہ پروگرام کا جو ہیڈنگ ہے وہ بھی کیا ہے؟ طہارت، نماز، پاکیزگی کے مسائل. جی ہاں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں طہارت کے بارے میں، صفائی ستھرائی کے بارے میں. پیارے بچوں، پیارے نوجوانوں، جب مونچھ آنا شروع ہو جائے اور اپنی خاص جگہوں کے جو بال، تو انہیں کوشش کریں مہینے میں 1 مرتبہ ان کو صاف کرنے کی. جی ہاں، اور جہاں تک ناخون اور مونچھ، انہیں کم سے کم ہفتے سے 15 دن کے اندر میں. مونچھ کا مطلب یہ ہمارا جو ہونٹ کا اوپری حصہ ہے، اس کے نیچے جب آنے لگ جائیں تو ان کو کاٹنا ہے، ان کو کاٹنا ہے. اور یاد رکھیں، کچھ نوجوان اپنی مونچھوں کو فلاں فلم کے اندر میں انہیں وہ ہیرو کیسا رکھا تھا، ارے بڑا ڈراؤنی دکھتا، میں ویسا رکھتا ہوں. نہیں 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 نہیں، دے آر نو اور رول ماڈلز. ان کے جیسا نمونہ اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. یاد رکھیں، جن کے ساتھ، جن کا نمونہ اپنانے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، ان کا نمونہ اپنائیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں جوانی میں قدم رکھنے کے بعد، میرے بال اچھے ہونا، میں ایسا کنگھی کرنا، ایسا کرنا، کتنے چوٹیاں ڈالنا، کس کے سٹائل میں ڈالنا، بالا کٹ کرنا نہیں کرنا، اس طرح کے بہت سارے ہمارے نوجوان بچیوں کے سوالات ہوتے ہیں. اور آج کل بہت سارے سیلونز مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، وہاں بہت ساری تصویریں بنی ہوتی ہیں. ان تصویروں پر نظر نہ ڈالیں، ان کے جیسا اپنے سر کے بال بنانے کی کوشش نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اپنے رسول کی مخالفت نہ کریں. اور میری پیاری بیٹیوں، جوانی میں قدم رکھتے ہوئے اپنے ہیئر سٹائل کسی سیلیبریٹی لیڈی، کسی فلم کے اندر کی کوئی گندی ہیروئن، ان لوگوں کے طرح کے بال رکھنے کی کوشش نہیں کرنا، ان کے سٹائل کے لباس پہننے کی کوشش نہیں کرنا.
آپ یعنی مردوں سے میں لڑکوں سے مخاطب ہوں کہ پیارے نوجوان بچوں، آپ پینٹ پہن سکتے ہیں لیکن ٹائٹ والا نہ پہنیں. آپ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں لیکن ٹائٹ والا نہ پہنیں. اور پیاری نوجوان بیٹیوں، ایسے کپڑے نہ پہنیں کہ آپ گھر کے اندر بھی اپنے باپ کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے آپ کے جسم کے اونچ نیچ ظاہر ہوں. ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. سب سے پہلے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپنے سے ہی لباس وہ پہنائے جس کے ذریعے ان کے اندر پاکیزگی، ان کے اندر لڑکی ہے تو اپنی انوثیت، یعنی میں ایک معزز خاتون، میں ایک معزز خاندان کی معزز بیٹی ہوں، اس طرح کا احساس ہو، کسی کے سٹائل میں نہیں. آج کل بچیاں چھینا کیا ہوتا، صرف ایک چھوٹی سی پتلی لکیر جیسی یہاں رہتی، باقی ادھر پورا کٹ ہوتا. ارے چھوٹے بچے چھے نہیں، بچپن سے ہی تربیت بگڑتی ہے. جی ہاں. اور کچھ لڑکیاں ناخنوں کو پالتے ہیں سٹائل کے لیے. کچھ لوگوں کو کچھ ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے تو باہر ریڈی میڈ ناخن لا کے لگا لیتے ہیں. ان سب چیزوں سے بچیں. اپنے جوانی کے اس مرحلے میں بھوؤں کو، آئی بروز کو کلر کرنا یا ان کو اسپیشل سٹائل میں کٹ کرنا یا پورے ہی نکال دینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. فطرت پر ان کو چھوڑیں، فطرت پر ان کو چھوڑیں. اور پیارے نوجوان بچوں، داڑھی یہ اللہ رب العالمین نے ہر مرد کو دیا ہے. جی ہاں، جانوروں میں بھی کچھ مرد ہیں تو ان کو بھی اللہ نے داڑھی کی طرح سے کوئی چیز دی ہے. اس کے ذریعے ان کی شان، اسی کے ذریعے ان کی خوبصورتی ہے. تو آپ جیسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو داڑھی عطا کرے، داڑھی نہ کاٹیں، شیو بھی نہ کریں. اپنا تھوڑا سا شیو کرنا، پھر اتنا چھوڑنا، فرنچ کٹنگ، عرب کٹنگ، وہ کٹنگ، یہ کٹنگ، نو. داڑھی ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اب ہمارے کچھ نوجوان کہتے ہیں مول صاحب بولے، ہم سنے پڑھے داڑھی رکھنا بول کے، مجھے یہاں پر آ رہی، یہاں نہیں آ رہی، یہاں دو بالا آئے، ادھر میں نہیں ہے، اچھا نہیں دکھ رہا. اب شیو کرتا ہوں، جب پوری داڑھی آتی تب چھوڑتا ہوں. سوال اچھا ہے بیٹے، سوال اچھا ہے بیٹے، لیکن ذرا پیار سے میرا جواب بھی سنو بیٹا. مجھے یہ بتاؤ، آپ اللہ کی بات مان کے رسول کے طریقے پہ چھوڑ رہے ہیں داڑھی یا اپنی خواہش کے مطابق چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی خواہش کے مطابق چھوڑ رہے ہیں تو پھر نیکیاں کچھ بھی نہیں ملتے. اللہ کی پسند رسول کے طریقے پہ چھوڑیں، اس کو قینچی بھی نہ لگائیں اور وسترا بھی نہ لگائیں. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ. صحیح حدیث میں ہے، اللہ نے جس کو داڑھی کے بال، سر کے بال دیے ہیں، وہ ان کا اکرام کرے، ان کا اچھا خیال رکھے، تیل لگائے، کنگھی کرے. کیوں بات یہ کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ بولتے مول صاحب آپ کی داڑھی بہت فل دکھ رہی، جمالی دکھ رہی، یہ دیکھو ادھر بال ایسا اٹھ کے، ادھر بال ایسا اٹھ کے، چہرہ خوبصورت نہیں دکھ رہا مول صاحب، ذرا گندا دکھ رہا. تو گندا دکھے تو کنگھی کر لو، تیل لگا لو، اس کو تھوڑا سا سنوارنے کی کوشش کرو، لیکن سنوارنا کٹ کر کے نہیں. جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا، جس داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ مجوس کی طرح سے، یہودیوں کی طرح سے، مشرکوں کی طرح سے داڑھی نہ چھوڑو، داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، البتہ ان مونچھوں کو کٹ کرواؤ. آ رہی سمجھ میں بات؟ اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز
تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ غسل. میرے پیارے نوجوان بیٹے بیٹیوں، ڈیلی آپ اسکول جانے سے پہلے یا کچھ تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کر کے آنے کے بعد نہا لیتے، فریش اپ ہوتے. یہ ایک آپ کا روٹین کا اپنا فریش ہونے کے لیے ہے. لیکن ہم جس غسل کی بات کر رہے ہیں یہ وہ غسل ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے. لڑکے اور لڑکیوں میں ہمارے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں. ابھی شادی وادی کی باتیں نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کبھی کریں گے جب آپ لوگ ذرا اور بڑی عمر کے ہو جائیں گے. ہماری فرسٹ کلاس ہے نا. تو ابھی اس مرحلے میں لڑکے اگر ہیں تو دو حالت ہے. لڑکے اگر ہیں تو ایک حالت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اور لڑکیاں اگر ہیں تو دو حالت میں آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. ایک وہ چیز جو لڑکے اور لڑکیاں دونوں میں کمبائن ہے، وہ ہے احتلام کا ہونا. کیا مطلب؟ جب آپ جاگ کے رہیں شہوت کے ساتھ، شرمگاہ سے منی نکلے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. جی ہاں. اب اگر نیند کی حالت میں، تو نیند کی حالت کے بارے میں ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے، سنیے غور سے. نیند سے اٹھنے کے بعد بستر پر یا اپنے کپڑوں میں منی کے نشان دیکھے، چاہے وہ ویٹ گیلے ہوں، تر ہوں، یا ڈرائی سوکھ گیا ہو، ہر حالت میں آپ کو غسل کرنا واجب ہے، چاہے آپ کو خیال ہو، یاد ہو کہ یاد نہ ہو. سمجھ گئے ہیں نا؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ نیند میں ایسا خواب دیکھتے یا خیال آتا، امیجن ہوتا، سوچ آتی کہ احتلام ہو گیا، منی نکل گئی. لیکن جاگنے کے بعد بستر میں، کپڑے میں، جسم میں کسی جگہ کچھ بھی نشان نہیں دیکھ رہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف خیال ہے. جب تک آپ کو ثبوت نہیں ملا آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے. غسل کیسا کرنا میں بتاؤں گا، تھوڑا صبر. کن حالت میں کن چیزوں سے غسل واجب فرض وہ بتا رہا ہوں پہلے ابھی میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. یہ تو لڑکے لڑکیاں دونوں میں برابر ہے. لیکن ایکسٹرا لڑکیوں میں جو چیز ہے وہ ان کا منتھلی پیریڈ ختم ہوتے ہی، بلیڈنگ رک جاتے ہی، اس کے بعد ان کے اوپر غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے. جی ہاں. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، میمونہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحیح حدیث سے جو ثابت ہے میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اب میں حدیث وغیرہ سب لکھے ہوں لیکن ایک ایک چیز بتانے میں ٹائم بھی کافی چلا جائے گا، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. سب سے پہلے اپنے جسم کے خاص کر کمر کے نیچے حصے میں کہیں بھی کوئی گندگی ہے تو اس کو کلین کر لیں پانی سے، صابن سے. پھر اس کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں. جی. پھر اس کے بعد 3 چلو پانی لے کر سر پر ڈالیں، اچھی طرح سے. بال زیادہ اگر ہیں تو اچھی طرح سے ایسے خوب کہ پورے جڑوں میں پانی پہنچ جائے، بال پوری طرح سے بھیگ جائیں. پھر اس کے بعد دائیں بائیں 3 مرتبہ ڈال کے پورے جسم پہ پانی ڈال کے اچھی طرح سے نہا لیں. یہ غسل کا مختصر طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے. اب یہ غسل کا طریقہ جس کے بیچ میں آپ نے وضو کیا ہے نا، یہ وضو، اس کے بعد اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑا صبر کریں. اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو پھر ایسی صورت میں
آپ اسی غسل میں کیے ہوئے وضو کے ساتھ آپ آگے نماز بھی پڑھ سکتے، طواف بھی کر سکتے، قرآن پکڑ کے اس کی تلاوت بھی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ گئے ہیں نا؟ خاص طور پر یاد رکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی احتلام ہو جائے تو عام طور پر کئی حدیثوں میں آتا ہے، اردو فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں جنوبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا. تو اس ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ایسے ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن آپ کا کوئی سبق ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہے، آپ اگر موبائل میں دیکھ کر پڑھ لیے نو پرابلم. خاص طور پر ہماری نوجوان بیٹیاں جب وہ اپنے منتھلی پیریڈ میں رہتی ہیں تو وہ اپنے موبائل میں پڑھ سکتی ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ منتھلی پیریڈ چونکہ ذرا لمبا ہوتا ہے، یہ جو احتلام کی وجہ سے ناپاکی یہ تو کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے، یا ناپاک ہوتے ہی فوراً بھی غسل کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ کم وقت میں ہوتا ہے اس لیے بالکل ہی مصحف پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ہماری نوجوان بیٹیاں ہاتھوں میں گلوز پہن لیں پھر اس کے بعد وہ قرآن کو کھولیں تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. یہاں تک طہارت سے متعلق کچھ بیسک نالج آپ کو آ گیا نا. اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کو جانتے ہیں. نمبر 1، انسان جب سو جائے یعنی پلنگ پر یا زمین پر لمبا لیٹ جائے اور آنکھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے اتنی گہری نیند میں گیا کہ پورا گردن نیچے جھک گیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور اس کے علاوہ شرمگاہ کے دونوں راستے، نمبر 1 نمبر 2 جس سے نکلتے ہیں اکرمکم اللہ واعزکم، پیشاب پاخانہ ہم جسے کہتے ہیں، سبیلین ان کو کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں. ان سے کچھ بھی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر منی نکلے، خواتین کو خون نکلے یعنی ماہواری کا، تو غسل بھی فرض ہو جاتا ہے پاک ہونے کے. سو جانا، سبیلین سے کچھ بھی نکلنا. اب اس کے علاوہ ڈائریکٹ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، ڈائریکٹ وداؤٹ اینی، کپڑے کے اوپر سے کچھ لگ گیا تو نو پرابلم، ڈائریکٹ لگ جائے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کا صحیح طریقہ، بسم اللہ کہیں، اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں. اس کے بارے میں ہماری ویڈیو بھی ہے الحمدللہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بعد میں ہم اس کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. پھر کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھائیں. صحیح بخاری کی حدیث میں پتہ چلتا ہے 1 چلو بھر پانی لے کر آدھا منہ میں استنشاق کہا جاتا ہے. اس سے ہمارے سائنس کی بہت ساری پرابلمز بھی دور ہو جاتی ہیں. خیر، وضو کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں وہ ایک الگ لیکچر، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. وضو کیسے کرنا ہے؟ اچھی طرح سے ہاتھ دھونا، 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا. 1 بار میں دھل گیا تو کافی ہے، نہیں تو 2 بار، نہیں تو 3 بار آخری. اور پھر ایسے ہی منہ میں پانی لے کے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کے بائیں ہاتھ سے صاف کرنا. پھر پیشانی کے اوپر سے لے کے کانوں کے کنارے سے ٹھڈی کے نیچے چہرہ اچھی طرح سے دھونا، 1 بار یا 2 بار یا 3 بار آخری، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کے بعد انگلی کے شروع حصے سے لے کے پورا کوہنی کے آخر تک. میں ٹی شرٹ پہنا تھا، میرا ہاتھ ٹائٹ ہے، میں بہت کلوز برقع پہنی تھی، ہاتھ اوپر نہیں چڑھ رہا، ایسی چیزیں نہیں پہننا اتنا ٹائٹ کہ وضو کرے سے وقت میں مشکل ہو جائے، ایسا نہیں پہننا. پہلے رائٹ ہینڈ 1 بار یا 2 بار یا 3 بار، پھر اسی طرح سے سیم لیفٹ ہینڈ. پھر اس کے بعد ہاتھ گیلے کر کے پانی میں بھگو کے سر کے شروع حصے سے، دیکھیں شروع حصے سے پیچھے تک جائیں گدی تک، پھر آگے یہاں شروع تک آئے، اس طرح سے. سمجھ گئے ہیں نا؟ میں اچھی طرح سے بتا دیا ہوں، ہاں لائیو میں
ٹوپی ایسی ٹیڑھی ہو گئی، شماغ نکل گیا، اس کی کوئی بات نہیں، صحیح طریقہ آپ لوگ سیکھیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے ہاتھ ایسا ایسا کر لیتے ہیں. کیا ابا میری مانگ خراب نہیں ہونا، اب بیچ میں سیالن سے 50 روپے لگا کے وہ ڈرائیو وہ کرا کے لایا بھائی. وہ ایسے کاما نک کو کرو جس کی وجہ سے آپ کا وضو نہ ہو، ایسے نیل پالش نہ لگاؤ جس کی وجہ سے ناخن میں پانی پہنچنا مشکل ہو جائے. ان سب چیزوں کو سیکھو، جانو. اب ایک ہی لیکچر کے اندر ساری تفصیلات بتانا 4 گھنٹے کا درس بھی کافی نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کچھ پوچھ کر بھی سیکھیں گے. ابھی بھی ہو کبھی اپنے امی یا ابو کے موبائل سے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے علماء سے ٹچ میں رہتے ہوئے مین چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر کے مسا کے فوراً بعد کان کا مسا، شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کے حصے میں اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کے حصے میں. پھر اس کے بعد دایاں پیر انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے ٹخنے کے اوپر تک اچھی طرح سے 3 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار میں ہو گیا تو بھی کافی ہے. اور پھر پہلے دایاں پھر اس کے بعد بایاں. اس طرح سے یہ وضو کا مکمل طریقہ ہوا. اب یاد رکھیں کہ جب تک آپ سنت کے اس طریقے پر وضو نہیں کریں گے، سنت کے اس طریقے پر غسل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو آپ اپنی نماز اللہ کے پاس قبول کروانے کے لیے صحیح طریقہ سیکھیں اور جانیں. اب آئیے، وقت بھی کافی ہوا ہے. نوجوانوں کے مسائل بہت اہم ہیں، ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے ٹاپک میں کیا ہے کہ پاکیزہ زندگی کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ اور مین چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے. تو پیارے بچوں، پیارے نوجوان بیٹوں بیٹیوں، اللہ تعالی آپ کو اپنی اس نوجوانی کو اس کی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جوانی کا یہ مرحلہ اپنے فیوچر کو برائٹنائز کرنے، مستقبل کو روشن کرنے. اللہ سے ڈریے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ سے ڈرو. کیوں اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں، جو والنٹیئرس ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نیکی مل رہی ہے؟ واللہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا. ہینڈ ریس نہ کریں، ابھی پروگرام ختم ہونے والا ہے، میں اینڈنگ میں آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سوال جواب کا موقع آپ کو دیا جائے گا. نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسے ہی ہم نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، ہمارے تھاٹس میں، افکار میں، سوچوں میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. اور بچپنے میں شیطان اتنا زیادہ ہماری صحبت میں نہیں رہتا، لیکن جوانی میں قدم رکھنے کے بعد سے شیطان کی صحبت ہمارے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی. ہر لمحہ وہ کوشش کرتا کہ ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں، رسول کے طریقے کے خلاف کریں، ماں باپ کو ستا کر پریشان کر کے ان کی نافرمانی کریں. اس طرح کے بہت سے وسوسے ڈالتا. تو بہت ہوشیار رہنا. یہیں پر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کی فکر کرنا ہے. اب پہلے کے مقابلے میں اپنے آنکھوں کی حفاظت اور زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی. پہلے کے مقابلے میں اپنے کانوں کی حفاظت بہت زیادہ کرنا پڑتا. پہلے کے مقابلے میں اپنے ہاتھ پیروں کی حفاظت اور زیادہ کرنا پڑتا. تو یہ آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھ پیروں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ سن رہے غور سے؟ یہ شرارتیں کرنا چھوڑ دو آن لائن میں، اور گھر میں اپنے کسی اور ڈسٹرب میں مت پڑو. ذرا غور سے سنو، ویری امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اپنے جسم کے یہ جو اعضاء ہیں، آج کل بہت سارے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، مائی لائف مائی چوائس. بول رہے نا؟ ایسے کچھ باتیں سننے میں آتے کبھی سوشل میڈیا میں. نو، یہ بات غلط ہے سراسر. مائی لائف از امانہ فرام مائی اللہ. میرے اللہ کی طرف سے میری یہ زندگی، میرا یہ جسم، میری یہ جوانی
امانت ہے اور کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. 5 سوالات، اس سے پہلے بھی ہم حدیث سن چکے ہیں. وہ ان میں سے ایک وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے پاس کہ کیسے اس کو گزارا. تو یہ تھاٹس نکال دیں. مائی لائف مائی چوائس، میری جوانی میری مرضی. غلط جملہ، شیطان کا جملہ ہے یہ. نوجوان صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص کیا بولے تھے؟ یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اے اللہ کے رسول میری اس جوانی کو، میرے اس قوت کو اللہ کے لیے استعمال کرنے دیجئے. یہ ہے اللہ کے محبوب پسندیدہ نوجوان، ان میں سے آپ بننے کی کوشش کریں. اب آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ اسکول میں، کالج میں کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کی طرف، کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کی طرف غلط سوچوں سے، اچھی سوچوں سے بھی گھور کے غور کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اسکولوں میں آج کل بہت چل رہا نا، ارے کیا ڈریس پہن کے آئے جی آج تم، ارے کیا میک اپ کر لے کے آئے جی. یہ سب باتیں اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے میک اپ کر کے بچیوں کو باہر آنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے کوئی ایجوکیشن کے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور کوئی مجبوری میں پڑھ رہے ہیں تو اپنی حشمت کا، اپنے پردے کا، اپنی عفت کا، اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا خوب خیال کریں. اپنے آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کریں. نوجوانوں، اپنے اس موبائل کے یوز کرنے میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کرنے میں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ کتنی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے. جو لوگ 1 سے 2 مرتبہ ان کو ریموو کرنے کے بعد، ان کے ہینڈ لو کرنے کے بعد پھر ریس کر رہے ہیں نا، ان کو ریموو کر دو. اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے، بولنے پر بھی نہیں سن رہے اور بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں. ریموو کر دو. اور کیسا ریموو کرو؟ رپورٹ کر کے کرو. اللہ ہدایت دے. اب آ کے پھر اوپر سے ہم کو نصیحتیں کرتے، ارے مول صاحب اتنا سختی سے بولے تو کیسا جی؟ آپ بھی تو عقل والے ہیں نا جی. کلاس میں ڈسٹرب نکو کرو بول کے بولتے، اتنا اچھا بولتے جا رہے ہیں، 1 سے 4 بار بولتے جا رہے ہیں، کلاس کو روک کے بیچ میں تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا، تم کو سمجھاتے جا رہے ہیں تو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا جی. پیار سے، محبت سے نوالا منہ میں رکھ کے کھلا کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہیں سمجھ رہے تو تھپڑ مار کے تو بولنا پڑتا پھر. اور یاد رکھیں، اس طرح ڈسٹرب کرنے والوں، آپ لوگوں کا یہ ڈسٹرب اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا یہ ڈسٹرب اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے. اللہ سے ڈریے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ کی حفاظت اس ڈیوائس کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، اور اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے میں، کہ کس کو میسج کر رہے ہیں آپ. اور ایک آخری بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے ہمارے اسکولز، کالجز وغیرہ میں کیا ہوتا، ایک دوسرے کو کچھ ہوم ورکس ہیلپ کرنے کے مسئلے میں، کوئی سبق سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بتانے کے مقصد سے ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے کے نام پر اتنا زیادہ کلوز ہو جاتے کہ شیطان ان دونوں کے دلوں کو اپنے قید میں جکڑ دیتا، پھر لو افیز کے چکروں میں پڑ جاتے. اللہ سے ڈرے اس مسئلے میں، اللہ سے ڈرے اس مسئلے میں. جوانی میں آنے کے بعد اس طرح کی یہ شیطانی سوچوں سے بچ کر اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. باتیں بہت ہیں، پھر کبھی اور انشاءاللہ ہم سنیں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب جو لوگ ہاتھ اٹھانا چاہیں ہاتھ اٹھائیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اٹھاؤ نا بھائی ہاتھ، اب ہینڈ ریس کرو اور سوال کرو.
جب سے بہت ڈسٹرب کر رہے تھے نا، اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو. جی کیا سوال ہے بتائیں. حضرت آپ اپنا مائک کو انمیوٹ کر کے کوشچن کیجیے. آپ کی وائس کٹ ہو رہی ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی. سوال کیجیے، کون کر رہے ہیں؟ کسی کو کوشچن پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے پلیز. شیخ شاید وہ لوگ سوالات سے شرما رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اوکے، نو پرابلم. پرسنل میں اگر کسی کو کوئی ضروری سوال ہو تو پرسنل میں کر سکتے ہیں، نو پرابلم. انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا اللہ کی توفیق سے. ولی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بندر پانی جھوٹا کرنے سے پانی ناپاک ہوتا نا. بندر ہے نا، منکی، جی 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 جی. وہ پانی جھوٹا کرنے سے پانی ناپاک ہوتا نا. سوال پورا کیجیے آپ. ہمارا ٹینک کے اوپر ٹینک ہے، ہمارا کو ٹینک میں کا پانی بندر پیا، وہ پانی پاک یا ناپاک کو بول کو. نہیں، اس کا بندر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. ہاں جی ہاں، اور کوئی دوسری گندگی گری تو الگ بات ہے، لیکن جنرلی ہاں ہاں یہ جو بندر کا جھوٹا ہے اس کے ہاں بارے میں شیخ جیسے سلمان الماجد ہیں اور دوسرے تو بندر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. جی، ہاں جی. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ. جی بیٹے. یہ ہم نے جب وضو کرنا ہوتا ہے کان کے بیچ میں بھی کرنا ہوتا ہے؟ وضو کرنا ہوتا ہے، کیا کہا اس کے بعد بیٹے آپ نے؟ یہ کان کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہوتا ہے؟ کان کے اندر؟ جی. نہیں 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 نہیں، کان کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے بیٹا. اپنے سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ اگر گیلے ہی ہیں تو ان گیلے تر ہاتھ انگلیوں سے اپنے کان کے اندر مسح کریں گے، کان کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حیاکم اللہ. عفوا، ویلکم اینی ٹائم. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. وإياكم وإياكم. جی حسین آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کے لیے کوئی دعا ہے؟ ہاں، بہت اچھا یاد دلایا بیٹے آپ نے. بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی کافی مشہور بات ہے، لیکن غسل کے لیے خاص طور پر کوئی دعا نہیں ہے. یاد رکھیں، اس طرح کی کوئی دعا نہیں. جب بھی آپ واش روم جائیں تو اندر جانے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ کہہ لیں، کافی ہے. اور بہت ساری جگہوں پر خواتین اپنے مطلب غسل وغیرہ کے لیے غسل کا پانی پڑوانا وغیرہ کی جو باتیں سنتے ہیں، یہ سب غلط ہے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. وإياكم مبارک فیکم. جی سوال کیجیے آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی.
عبدالصمد میں نے صاحب سنا آپ کی تھا آواز کہ نہیں آ رہی. یار وائس ناٹ کلیئر. ایک منٹ. شہزیب آپ کا سوال. جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا بہن کا کوشچن ہے کہ گرل نماز پڑھتے جب ساکس پہننا امپورٹنٹ ہے؟ ساکس اگر نہ بھی پہنے، جو اوپر سے جو بھی کپڑے پیجامہ یا پھر جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان سے اگر ان کے پیر ڈھک جاتے ہیں تو بھی کافی ہے. ساکس پہننا ہی ضروری جی نہیں سر. ہے. جزاک اللہ سر. وَإِيَّاكَ وَبَارَكَ فِيكَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کہ واش روم میں وضو کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ واش روم سے باہر آنے کے بعد پڑھیے. واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. واش روم سے باہر آنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھیے، کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ. چلیے اگر کسی کا اور سوال نہیں ہے تو پھر ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں اجازت چاہتا ہوں. بارک اللہ فیکم. کچھ اعلانات وغیرہ ہیں تو دیکھ لیجئے، اسائنمنٹس وغیرہ ویکلی کچھ بھی ہیں تو. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.